ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا کے لیے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر لا تعداد بے شمار انعامات و احسانات کیے۔ اس قدر الہ العالمین کی ہم لوگوں پر نعمتیں ہیں، اس قدر رب العالمین نے ہم لوگوں پر احسان فرمائے کہ اگر پوری کی پوری کائنات رب العالمین کے انعامات، اللہ کے کیے ہوئے احسانات کو شمار کرنے لگ جائے، گننے لگ جائے، تو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے انعامات، اللہ رب العالمین کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، گننے لگ جاؤ، تو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اس قدر رب العالمین نے ہم لوگوں پر انعامات و احسانات فرمائے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ ہے سونے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر کائنات کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں، ان سارے کے سارے سمندروں کی سیاہی بنا کر، جتنے بھی کائنات کے اندر رب العالمین نے درخت اگائے، ان سارے کے سارے درختوں کی کلمیں بنا کر سارے کی ساری مخلوقات رب العالمین کے انعامات، اللہ کے احسانات، اللہ کی تعریفات و تمجیدات کو لکھنے لگ جائیں، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہ جو زمین پر میں نے سمندر، جنگلات، درخت پیدا کیے، ان جیسے اگر اور بھی بھیج دوں پھر بھی درختوں کی کلمیں تو ختم ہو جائیں گی، سمندروں کی سیاہیاں تو ختم ہو جائیں گی، انسان لکھ لکھ کر مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات و احسانات شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ ہاں، رب العالمین نے ایک قاعدہ، ایک کلیہ، ایک قانون بیان فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ نعمتیں تم نے استعمال کی، آرائش کے لیے تجھے جگہ عطا کی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کھا کر، پی کر، استعمال کر کے، پہن کر شکر کرے گا، ان نعمتوں کی قدردانی کرے گا، میرے در پر آئے گا، میرے سامنے ہی آ کر سجدہ ریز ہوگا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب العالمین نے دو تاکیدیں لگائیں، لام اور نون، کہ میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ قسم اٹھا لی اللہ نے، ایک تاکید قسم کے برابر ہوتی ہے، اللہ نے دو تاکیدیں لگا کر فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں لازمی تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا اور زیادہ تمہیں نعمتیں عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نعمتیں کھا کر، استعمال کر کے،
پی کر، اللہ کا پہن کر دیا ہوا، اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کی انعامات و احسانات کو شمار استعمال کر کے اللہ کے در پر آ کر ان نعمتوں کی اگر قدردانی کی تو اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا اور زیادہ دوں گا۔ لیکن سن لو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، انسانوں تم نے میری نعمتیں استعمال کی، میرا رزق، میں نے تمہیں مال و دولت عطا کیا، تم نے استعمال کر کے ان کو یوز کر کے تم نے پھر بھی میری ناقدری کی، میرے در پر نہیں آئے، میرے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے، سن لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بہت ہی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ جس ٹائم پکڑتا ہے اس ٹائم انتہا کا پکڑ لیتا ہے انسان۔ دیکھ لیں آج دنیا کے حالات، کون سی نعمت ہے جو ہم لوگوں نے استعمال نہیں کی، یا میرے اور آپ کے گھر میں وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سی فراوانی ہے، وہ کون سی آسائش ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی۔ ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا کی، ہر چیز ہم لوگوں نے استعمال کی، لیکن کھا کر پی کر یوز کر کے اس کی ناشکری کی۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بے غیرتی عام ہو جائے، رب العالمین اس قوم کے اندر ایسی ایسی وباؤں کو، ایسی ایسی بیماریوں کو اتار دیتے ہیں کہ جس کا نام مجھ سے پہلے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ دیکھ لیجئے یہ کرونا وائرس کی آپ دیکھ لیں، آج سے 4-5 سال پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا بیماری۔ اسی طرح کینسر کو دیکھ لیں، آج سے 30-40 سال پہلے کسی کو نہیں پتہ تھا کینسر کیا بیماری ہے۔ یہ یرکان وغیرہ جو بھی بیماریاں ہیں، یہ ہماری اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، جو ہم عمل کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی فراوانیاں استعمال کر کے ان کی ناشکری کی، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی ایسی وباؤں کے اندر مبتلا کر دیا، ایسی ایسی مصیبتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں مبتلا کر دیا کہ آج سے پہلے لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بیماری کیا چیز ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کی، نہ قدری کی، میری نعمتوں کو استعمال کر کے میرے در پر نہیں آیا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بہت ہی سخت ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر بے شمار انعامات و احسانات کیے۔ جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اگر ہم لوگ اللہ کی نعمتیں گننے لگ جائیں تو اللہ کی نعمتوں کا شمار، اگر انسان اپنے وجود پر ہی غور کر لے، دیکھ لے کہ اللہ نے اس کے بدن کو کیسا بنایا، اس کے چہرے کو کیسا بنایا۔ فرض کریں اگر یہ آنکھیں ہیں، اگر اللہ پیچھے لگا دیتا تو اللہ سے کون پوچھنے والا تھا؟ ہر چیز اللہ رب العالمین نے اپنی جگہ پر فٹ کر کے 3-4 قسمیں اٹھا کر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے کے اندر پیدا کر دیا، اس کی بناوٹ، اس کی جو بناوٹ تھی اس کو خوبصورت بنا دیا۔ اب دیکھ لیں ایک زبان کا استعمال، اللہ کی ایک عظیم نعمت زبان، اگر انسان صرف اور صرف اس نعمت کا ہی صحیح استعمال کر لے تو یقین کیجئے دنیا کے اندر بھی انسان کو عزتیں ملتی ہیں، دنیا کے اندر بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ گپ شپ لگانا پسند کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی رب العالمین جو زبان کے صحیح استعمال کرتا تھا، صرف ایک زبان اللہ کی نعمت کو لے لیں، جو زبان کا صحیح استعمال کرتا تھا، قیامت والے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جنتی ہے جو زبان کا صحیح استعمال فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، 2 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے کہ میں ان کا صحیح استعمال کروں گا، نبوت والی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس انسان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہوں کہ وہ انسان جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے،
رحمت کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر، غور کریں، نظر دوڑائیں کہ جو انسان زبان سے ہر وقت فضول باتیں کرتا رہتا ہے، لغویات کرتا رہتا ہے، ویسے بکواسات کرتا رہتا ہے، ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہے، دوسرے بندے بھی اس سے بھاگتے ہیں کہ یار اس سے پیچھے ہی ہٹو، ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی تنگ کرتا رہتا ہے، یہ بکواس کرتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یعنی بے زبان، بد زبان، بد کلام انسان جو ہے اس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی کوئی وقعت، کوئی عزت نہیں دی۔ لیکن جو انسان اس کے برعکس دیکھ لیں کہ انسان زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، عزت کے ساتھ اپنے بڑوں کو بلاتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ کی تعریفات و تمجیدات بیان کرتا رہتا ہے، تو دوسرے بندے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے بڑا خوش اخلاق ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی عزت دی، اور رحمت کائنات نے فرمایا کہ اضمن لہ الجنہ، قیامت والے دن میں اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ انسان جنتی ہے۔ صحابہ اکرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی مجلس میں، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام بتلائیں، کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جس کو ہم کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ کیونکہ ان کی طرف، ان کی سوچ، ان کی فکر آخرت تھی، دنیا ان کی فکر نہیں تھی کہ دنیا کو کیسے کھانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کیا کمانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ان کی فکر، ان کی سوچ یہی تھی کہ آخرت والے دن ہمارا کیا بنے گا۔ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلائیں کہ جس کو ہم کریں اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی عزتیں دے، رفعتیں دے، اور قیامت کے دن بھی رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 عمل بتلائے کہ صحابہ 3 کام کرو۔ سب سے پہلے، اگر آپ کے پاس فالتو ٹائم ہے، فارغ ٹائم جس کو ہم بولتے ہیں، ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر گزار۔ فالتو ٹائم کو اپنے گھر کے اندر گزار، اپنے بیوی بچوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے گھر، اپنے خاندان والوں کے پاس۔ اچھا، اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اب جو انسان اس کو فارغ ٹائم ملتا ہے، وہ فارغ ٹائم اپنے گھر کے اندر جب گزارتا ہے تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ مثلا اگر میرے پاس فارغ ٹائم ہے، فالتو ٹائم ہے، میں فارغ ہوں، تو میں چلا جاؤں کسی چوک کے اندر دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے، کسی دکان کے اوپر، تو ممکن ہے میں کوئی برائی کر دوں، کسی کی چغلی کر دوں، کسی کی غیبت کر دوں، کسی کے کوئی گناہ کر دوں، کسی کو کوئی گالن گلوچ کر دوں، کچھ بھی گناہ کر دوں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر فارغ ٹائم ملے تو اس کو اپنے گھر کے اندر گزار، اپنے بیوی بچوں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ گزار۔ اور دوسرا، وَيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اے صحابہ اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اس گناہ پر ڈٹنا نہیں ہے، بڑا پھندے خان نہیں بننا کہ میں نے گناہ کیا لوگوں کو بتاتا پھروں۔ وَيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اپنے گناہ پر نادم ہو، اللہ کے در پر آ جا کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، یہ نافرمانی ہو گئی، تیری ذات تو معاف کرنے والی ذات ہے، تیری ذات تو بڑی رحیم ذات ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا وَيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہ پر آنسوؤں کو بہا۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، لیکن فرمایا وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ وہ گناہ گار ہے کہ جس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اللہ کے در پر آ جاتا ہے کہ اللہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو دیکھنے والا تھا، نافرمانی ہو گئی، معاف کر دے۔ فرمایا وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین، سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ گناہ گار وہ انسان۔ غلطیاں تو ہر بندے سے ہوتی ہیں، کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس سے غلطی نہ ہوئی ہو، کوئی گناہ نہ ہوا؟ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ غلطی کر کے
اس غلطی پر ڈٹ جانا اور اپنے دوستوں کے اندر اس غلطی کو پھیلا دینا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، یعنی اس گناہ کو دنیا والوں کے سامنے نشر کر دیتا، پھیلا دیتا ہے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد اللہ کے در پر آ جائیں، وَيَبْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اللہ کے در پر آ کر اپنے آنسوؤں کو بہا کر، اپنی جبین نیاز کو رب العالمین کے سامنے جھکا کر، اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھ کے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس گناہ کی معافی مانگ لے، اللہ رب العالمین وہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور پچھلی بھی ساری خطائیں اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا کام، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ جب انسان کی زبان اس کے کنٹرول میں ہوگی، اس کی حفاظت میں ہوگی، اسے پتہ ہوگا کہ میں زبان سے کیا بات کرنے والا ہوں، میں زبان سے کیا گفتگو کرنے والا ہوں، میری زبان سے کون سی بات نکلنی چاہیے، تب انسان جو ہے وہ سوچ کر بات کرے گا، غور و فکر کر کے بات کرے گا، اور اس کے زبان سے کوئی غلط بات بھی نہیں نکلے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے، ایسی گفتگو کر دیتا ہے، ایسا کلام، ایسا جملہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹا سا کلام میں نے اپنی زبان سے نکال دیا۔ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس قدر ناراضگی کا سبب بنتی ہے کہ انسان کے نزدیک تو اس کی کوئی منزلت نہیں تھی، اس کی کوئی قدر نہیں تھی، وہ سمجھتا تھا کہ چھوٹی سی بات ہے، میں نے کہہ دی، اپنی زبان سے نکال دی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس قدر ناراضگی کا سبب بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہو کر اس بندے کے لیے جہنم کو لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسی بات کر دیتا ہے کہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا بات کی ہے، میں نے کیا کلام کیا ہے، میں نے کیا ذکر کیا ہے، میں نے کیا اذکار کیے ہیں، میں نے کیا جملہ اپنی زبان سے بولا ہے۔ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ اللہ کے ہاں اس قدر خوشنودی کا سبب بنتی ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو کر، اس بندے سے خوش ہو کر اس بندے کے لیے جنت کو لکھ دیتے ہیں کہ انسان جنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو انسان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس کا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، ہر بات کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے جا کر اپنے اپنے اعمال کی پیشگی کرنی ہے۔ فرمایا فلیقل خیرا او لیصمت، حکم دیا کہ اپنی زبان سے جب بات کہے، اپنی زبان سے گفتگو کرے، کلام کرے، خیرن بہتر کلام کرے، اچھی بات کہے، اچھا جملہ کہے۔ اگر اچھی بات نہیں نکل سکتی، پیغمبر خدا نے فرمایا لیصمت، چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، اسے بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اسے کیا پڑے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ بڑے بڑے اعمال کر کے جائیں، نمازیں بھی ہم لوگ پڑھیں، صدقات و خیرات بھی دیں، اور طرح طرح کی نیکیاں، اگر ہمارے پاس پیسے ہوئے، استطاعت ہوئی تو ہم نے حج بھی کیا ہو، لیکن اللہ کے دربار میں جائیں تو ہماری نیکیاں، وہ جو پہاڑوں جتنی نیکیاں ہم لے کر گئے، اللہ رب العالمین ہماری نیکیاں دوسروں کو تھما دیں، دوسرے لوگوں کو دے کر کہیں کہ فرشتوں کو حکم دیں کہ اس انسان کو اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیں۔ سورہ غاشیہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو جھکے ہوئے ہوں گے، جن کی آنکھیں نیچے کی طرف ہوں گی، عاملۃ ناصبہ، کون سے چہرے ہوں گے، وہ کون سے انسان ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، مبالغہ کا صیغہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر عمل کر کر کے، اعمال کر کر کے، نیکیاں کر کر کے، بھلائیاں کر کر کے، ناصبہ، تھک جانے والے ہوں گے، ہر طرح کی انہوں نے بھلائی کی ہوگی، ہر طرح کی انہوں نے نیکی کی ہوگی، پہلی صف کے نمازی بھی ہوں گے، وہ حاجی بھی ہوں گے، انہوں نے زکوٰۃ و صدقات ہر قسم کی نیکی کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تسلا نارن حامیہ، ان کا انجام، جو دنیا کے اندر بڑی بڑی نیکیاں کر کے جانے والے ہوں گے، دنیا کے اندر بڑی بڑی بھلائیاں کی ہوں گی انہوں نے،
تسلا نارن حامیہ، جہنم کی سلگتی ہوئی آگ، جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ، ان کا انجام ہوگا، ان کے اندر اللہ نے ان کو داخل۔ عاملۃ ناصبہ، بڑے بڑے نیکی کے کام، عاملہ، بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے والے، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں جانے والے، انجام کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، جہنم کی سلگتی ہوئی آگ، جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ، جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ ہوگی۔ اب اس کی تفسیر نبی کائنات فرماتے ہیں، صحابہ سے عرض کی اتدرون مل مفلس، کہ صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون انسان ہے؟ غریب، کھنگال کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں تو غریب اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس نہ کوئی مال ہو، نہ دولت ہو، نہ بینک بیلنس کچھ بھی نہ ہو، ہم اسے کہتے ہیں کہ غریب ہے، مفلس ہے، کھنگال ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ وہ انسان غریب نہیں کہ جس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جائیداد ہے، نہ بینک بیلنس کچھ بھی نہیں، بلکہ غریب تو وہ انسان ہوگا، وہ بندہ غریب ہوگا جو کل قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں آئے گا، اپنی پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ جب رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا، اللہ رب العالمین جب اس انسان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیں گے کہ انسان تو جنتی ہے، جب وہ جنت کی طرف چلے گا، پیچھے سے بندہ کھڑا ہوگا کہ اللہ آج تو انصاف کا دن ہے، دنیا کے اندر ہمارے حکمران، ہمارے وڈیرے ہمارے ساتھ انہوں نے انصاف نہیں کیا، اسی امید پر ہم رہے کہ قیامت والے دن تو انصاف ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کا کام کیا ہوگا، اچھائی کا کام کیا ہوگا، اس کو اپنے سامنے پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی، ایک ٹنکے کے برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا، نافرمانی کا کام کیا ہوگا، اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ آج تو انصاف کا دن ہے، آج تو تم مالک الملک ہے، آج بادشاہوں کا بادشاہ تو، انصاف کرنے والا تو، عدالت تیری ہے۔ اللہ کہے گا کہ بندے کیا بات ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ قد شتمنی ھذا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دی تھی، میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، میں نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، قد شتمنی ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اور آتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ اس نے مجھے تھپڑ لگایا تھا، ویسے ہی میرا کوئی قصور نہیں تھا، میری کوئی برائی نہیں تھی، میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، کوئی کمی کوتاہی نہیں کی تھی، اللہ اس نے مجھے تھپڑ لگایا تھا۔ آج انصاف کا دن ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، تیری عدالت کے سامنے پیش ہیں، اللہ آج انصاف کر۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ جائے گی، لوگوں کی ایک لمبی کتاب لگ جائے گی، جن کے ساتھ تو دنیا کے اندر ظلم کرتا رہا، کسی کے حق کو غصب کیا، کسی کے مال کو غصب کر دیا، کسی کے ساتھ کوئی اور زیادتی کی، کسی کی عزت کو پامال کرنے کا اس نے کوشش کیا ہوگا دنیا کے اندر۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ جائے گی، لوگوں کی ایک لمبی کتار لگ جائے گی۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کہیں گے جو لائن کے اندر کھڑے ہوں گے، جو کتار کے اندر لگے ہوں گے، ان لوگوں کو حکم دیں گے کہ بندو اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر لے جاؤ۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں وہ انسان جو عاملۃ ناصبہ، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس کی نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ بندے، وہ انسان جن کے ساتھ وہ دنیا کے اندر ظلم کرتا رہا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کسی بھی مسلمان کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ اگر اس نے ناانصافی کی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ ابھی لوگوں کی لائن لگی ہوگی، اس کی نیکیاں پہاڑوں جتنی نیکیاں، وہ نمازیں، وہ صدقات و خیرات، وہ حج و عمرے، وہ انسان لے کر چلے جائیں گے، لیکن ابھی تک لوگوں کی ایک لائن لگی ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو حکم دیں گے کہ اس انسان کے اوپر اپنے گناہ انڈیل دو، اس کے اوپر اپنے گناہ ڈال دو، اور پھر رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس انسان کو اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو، گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ کون سا انسان؟ عاملۃ ناصبہ، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں، اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانے والا، نمازی صاحب کہلوانے والا، اور مسجدیں، طرح طرح کی نیکی کے کام کرنے والا، انجام تسلا نارن حامیہ، جہنم کی سلگتی ہوئی آگ۔
جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ، جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ۔ اب میں اور آپ سوچنے کی بات، میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جان کر دیکھیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے بھی تعلقات ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی پڑوسی عزیز و اقارب ہیں۔ کیا ہم لوگ اس آیہ مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کے مصداق حقیقی تو نہیں بن رہے؟ کیا ہم لوگوں پر یہ حدیث، یہ آیت ہم لوگوں پر تو فٹ نہیں آ رہی؟ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہوں اور بھی نیکی کے کام کیے ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں اللہ فرشتوں کو حکم دے کہ اس انسان کو اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیں ہم لوگ کہ ہم نے کبھی کسی غریب کا حق تو نہیں کھایا، کسی پڑوسی کو حق کو ہم نے غصب تو نہیں کیا، کسی اپنے رشتہ دار کی عزت کو لوٹنے کی کوشش تو نہیں کی، اس کی جائیداد کو لوٹنے کی کوشش تو نہیں کی۔ میرا حق نہیں تھا، میں نے زبردستی اس کے اوپر اپنا حق جما لیا، کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کرتی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ لأخیہ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ایک آئینہ اس انسان کو اپنے دیکھنے والے کو بتا دیتا ہے کہ تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ کوتاہی ہے، تیرے چہرے کے اندر یہ نقص ہے، اس کو دور کر لے۔ وہ آئینہ جا کر دوسروں کو نہیں بتاتا کہ اس نے مجھے دیکھا تھا، اس کے چہرے کے اندر یہ کمی تھی، دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ گناہ، اس کے چہرے کے اندر یہ نقص ہے۔ فرمایا المؤمن مرآۃ لأخیہ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی گناہ دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، کمی دیکھے، کوتاہی دیکھے، تو اسی کو جا کر بتلائے کہ تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر کوتاہی ہے، تیرے اندر یہ گناہ کا کام ہے، اس کو دور کر لے، اس سے ہٹ جا، اس سے باز آ جا۔ لیکن افسوس، پھر افسوس کہ میرا اور آپ کا کردار کیا بن چکا ہے۔ ہم لوگوں میں سے بعض لوگ صبح گھر سے اسی مقصد کے لیے نکلتے ہیں کہ رستے کے اندر کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اللہ کی نافرمانی، کوئی برائی کا کام کرنے والا ہو، ہم اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیں۔ اسی نیت سے ہم میں سے کوئی لوگ، بعض لوگ گھر سے نکلتے ہی اسی نیت کے لیے ہیں کہ آج ہمیں کوئی مل جائے، ہم اس کی ویڈیو کو وائرل کر لیں، اس کی گناہ کو، اس کی کمی کو، اس کی کوتاہی کو دنیا کے سامنے جو ہے ظاہر کر دیں۔ یہ ایک مسلمان کا کردار نہیں ہے، نہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر رہنے والے انسان کا کردار۔ صحابہ اکرام کے اندر بھی کمیاں تھیں، ان کے اندر بھی گناہ کے کام تھے، ان سے بھی گناہ ہو جایا کرتے تھے، ان سے بھی برائیاں ہو جایا کرتی تھیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کردار نہیں رہا کہ دنیا کے اندر جا کر بتا دیا، یا دوسرے صحابہ کا یہ کردار نہیں تھا کہ دوسرے صحابی کے اندر گناہ دیکھا، کمی دیکھی، کوتاہی دیکھی، تو جا کر دوسرے صحابہ کو بتا دیا کہ اس کے اندر یہ کمی نہیں، اس کے اندر یہ کوتاہی ہے، اس کے اندر یہ گناہ ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا کردار یہ تھا کہ جب کسی کے اندر کمی دیکھتے تو اس کو علیحدہ جا کر سمجھاتے کہ تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، یہ ہلاکتوں کی طرف لے کر جانے والا ہے، یہ برباد کرنے والا ہے، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی جو ہے خوشی، اللہ کی خوشنودی سے دور کرنے والا کام ہے، اس سے باز آ جا، یہ ہلاکت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ یہ کردار تھا صحابہ اکرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن ہم لوگ کس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں؟ ہمارا کردار کیا بن چکا ہے؟ کوئی بھی ذرا سی نافرمانی دیکھی کسی کے اندر، اسے نہیں بتاتے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ دنیا والوں کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ گناہ ہے، اس کے اندر یہ، اور جو ویڈیو بنانے والا ہے اس کے اندر خود کتنا وہ پاک ہوگا۔ احتیاط کیا کریں، دیکھا کریں، غور کیا کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں برائیاں ہوتی ہیں جو انسان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی برائیاں، چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ اللہ جس بندے سے ناراض ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ نہیں ہو جائیں گی۔ ایک انسان کو ذلیل کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، الف لام اللہ نے لگا دیا، اللہ کے پیغمبر نے لگا دیا کہ حقیقی طور پر پکا اور سچا، انگلش میں اتھینٹک
اتھینٹک مسلمان وہی ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بندہ محفوظ ہے. لا یحقرہ ولا یخذلہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ ہی اس کو اپنے سے کم جانتا ہے کہ میرے پاس دولت آ گئی، میرے پاس 1000 500 1500 2000 آ گئے، اس کے پاس کچھ نہیں لہذا تو مجھ سے گھٹیا ہے، کم ہے. کسی کو حقیر نہیں جانتا، اپنے برابر کا اس کو سمجھتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، اس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، میں بھی پڑھنے والا ہوں، اس کا بھی دین وہی ہے، میرا بھی وہی ہے. باقی دنیا کے معاملات تو لگے رہتے ہیں. اللہ نے کسی کو عزت دی، کسی کو مال دیا، کسی کو دولت دی، کسی کو نہیں دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا اسے نہیں دیتا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان، سچا اور پکا مسلمان وہی ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بندہ محفوظ ہو جائے. پھر سوچنے کی بات، اپنے گریبانوں کے اندر 2 منٹ جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم لوگ اپنے جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، کیا ہمارے پڑوسی ہم لوگوں سے محفوظ ہیں؟ کیا ہم نے ان لوگوں کے کوئی تنگ تو نہیں کیا، ان کے حق کو غصب کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ ذرا سی کوئی کمی ہو جاتی ہے فوراً گالی پر گالی اور بکواسات پر بکواسات، تیری اس طرح. یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کا کردار یہ نہیں ہوتا، مسلمان کا کردار یہ نہیں. المؤمن مرآۃ لاخیہ المؤمن، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ مومن جو ہے اس طرح ہے جس طرح ایک مٹھی کی اللہ کے پیغمبر نے مثال دی، جس طرح ایک مٹھی ہوتی ہے بند ہو کر مضبوط ہو جاتی ہے، اس طرح ایک مومن کے یشد بعضہ بعضا، مومن کا بعض کو مضبوط کرتا ہے، اس کو تقویت دیتا ہے، اس کو جو ہے قوت دیتا ہے. غور کریں، عاملۃ ناصبہ، بڑے بڑے نیکیاں کرنے والے، بڑے بڑے اعمال کرنے والے، کام کرنے والے، لیکن زبان سے کسی کو تنگ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی بےزتی کر دی. جس طرح کہ ہم لوگوں کا رواج ہے، اکثر جغتیں ہم لوگ لگاتے رہتے ہیں، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو بےزتی کر دی. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اللہ کو کوئی بات نہ خوشگوار گزری، اللہ اگر کسی بات سے ناراض ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے کہ اللہ رب العالمین بندے سے ناراض ہو کر اس کے لیے جہنم کو لکھ دیتے. حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. ویل کے مفسرین نے 2 معنی کیے. پہلا معنی کہ جہنم کے اندر سب سے نچلی وادی ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے، سب سے نچلا گڑھا جس کو ویل کہا جاتا ہے، جہنم کے اندر سب سے نچلی وادی. اور دوسرا معنی مفسرین محدثین نے کیا کہ اللہ کی لعنت اس بندے پر، تباہ و برباد نیست و نابود ہو جائے وہ بندہ. 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ، کہ اس انسان کے لیے ہلاکت ہو، تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ، جہنم کی وہ وادی ہے اس بندے کے لیے. اب وہ بندہ کون سا ہے؟ یحدث، زبان سے بات کرتا ہے، غور کرنے کی بات ہے، فکر. یحدث، زبان سے گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے. فیکذب، جان بوجھ کر جھوٹ بول دیتا ہے. فیکذب، جھوٹ بول دیتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیضحک بہ القوم، پاس بیٹھے ہوئے دوست، پاس بیٹھے ہوئے لوگ، پاس بیٹھے ہوئے ساتھی، فرینڈز جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، ان کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل لہ ثم ویل لہ. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے اس انسان. اب یہ بات بھی غور کرنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ میں اور آپ جب کسی مجلس کے اندر جاتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں، کسی دکان کے اوپر جاتے ہیں، کسی چوک پہ جاتے ہیں، کسی چوراہے پر جاتے ہیں، کیا ہم لوگ تو ایسی گفتگو نہیں کرتے؟ ہم لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بول کر اپنے دوستوں کو خوش کرانے کی خاطر، اپنے دوستوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے
جھوٹ بول دیتے ہیں. کیا ہم لوگوں کے اندر یہ کام تو نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں پر یہ حدیث مبارکہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت تو نہیں آ رہی؟ کیا پیغمبر علیہ السلام کی بد دعا کے مصداق حقیقی ہم لوگ تو نہیں بن رہے؟ کیا حدیث مبارکہ ہم لوگوں پر تو نہیں فٹ آ رہی؟ ہمارے بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں، جب وہ اپنی زبان سے بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے معاشرے کے اندر وہ جب اپنی زبان سے کوئی گالی نکال دیتے ہیں، کسی کو کوئی برا کہہ دیتے ہیں، تو والدین خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے اچھی بات کی، ماشاءاللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی وہ خوش ہو کر کہتے ہیں کہ بڑا اس طرح کا ہے، یہ بڑا بچہ ہے، اس نے یہ بات کہہ دی، یہ بات کہہ دی. لیکن اس کو صحیح تربیت دینے کی الا ماشاءاللہ، سارے نہیں، الا ماشاءاللہ اس کی کوشش نہیں کرتے کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، یہ بات جو ہے ناجائز ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے، وہ ایک مقولہ ہے کہ چھوٹی عمر کا جو علم ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح پتھر پر لکیر ہوتی ہے. اس کو اگر چھوٹی عمر میں بات سکھا دیں تو وہ کبھی وہ بات بھولتا نہیں ہے. اگر اسی جگہ پر ہم لوگ اپنے بچوں کو ٹوک لیں، اسی بات پر ہم لوگ اپنے بچوں کو اگر منع کرنے لگ جائیں کہ بیٹا یہ گناہ کا کام ہے، غلطی کا کام ہے، اس کو نہ کریں، تو وہ بچہ، وہ بیٹا، وہ بیٹی دوبارہ ایسی بات کبھی اپنے منہ سے نہیں نکالے گا. لیکن ہم لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہہ دی، پھر ہم لوگ پورے کے پورے گھر والے بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں اس کے بات کے اوپر کہ اس نے یہ گالی نکال دی، اور پھر ہم لوگ پورے کے پورے اپنے خاندان کے اندر مشہور کر دیں کہ میرے بیٹے نے آج بات کی اور گالی نکال دی. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ حقیقت موجود ہے. بھلے ہی آپ لوگ نہ اس کو مانیں، آپ کو تسلیم نہ کریں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات موجود ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ آج جوان نسل کو دیکھ لیں، اللہ کی قسم جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، کسی گراؤنڈ کے اندر ہی چلے جائیں تو وہ ایسے ایسے بکواس کرتے ہیں، ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ انسان سن کر جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ گالی اس نے سیکھی کہاں سے، یہ بکواس اس نے کیسا کیا. اور جس کو نکالی جاتی ہیں، جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، وہ بھی آگے سے وہی گالی نکالتا ہے، وہ بھی آگے سے وہی باتیں کرتا ہے، وہی نکالتا ہے. پھر پورے کا پورا معاشرہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کس، پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر مولانا صاحب کے پاس آ جاتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں سنتا، یہ میری بات نہیں مانتا، یہ میرا نافرمان ہو گیا. اور میں نے اور آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہوتی، اگر جب اس نے زبان سے کوئی بات کی ایسی تھی تو اس کو اور ہم نے ٹوکا ہوتا تو آج وہ ہمارا نافرمان نہیں بنتا. آج مولانا صاحب کے پاس لے آنے کا جو ہے وہ دقت ہی نہ ہوتی، ہمیں کوئی پریشانی ہی نہ ہوتی، ضرورت ہی نہ پیش آتی کہ آج آپ کوئی دم بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، ہم اس کو ٹھیک کر لیں. یہ ہماری بات نہیں سنتا، یہ گھر کے اندر بکواس کرتا ہے، یہ باہر بکواس کرتا رہتا. اگر چھوٹی عمر میں بچوں کے ساتھ ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کی اچھی پرورش کی جائے تو یقیناً ہمارا معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے. نہیں کی جائے تو پھر حالات آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں کہ ہمارے جوان کس طرح باہر جا کر کیا کیا باتیں کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، کیسی کیسی جغت بازی جس کو کہتے ہیں، اور کیسی کیسی جو ہے دل خراش باتیں کرتے ہیں کہ انسان سن کر حیران رہتا ہے کہ ایسے بکواسات آئے کہاں سے، سنے ہی نہیں ہوتے انسان نے، ایسی ایسی گالیاں وہ اپنے منہ سے نکالتے. وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُزْهِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ. فرمایا کہ 3 مرتبہ اس انسان کے لیے ہلاکت اور تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جو انسان جو ہے بات کرتا ہے، بات کرنے کے لیے، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے جھوٹ بول دیتا ہے، ناگوار بات کہہ دیتا ہے کہ میرے دوست خوش ہو جائیں، وہ سمجھے کہ یہ انسان بڑا پھرتیلا انسان ہے، یہ بڑا تیز انسان ہے، یہ بڑا گپی انسان ہے، بڑا خوش مزاج انسان ہے. اس وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ویل اللہ، اس انسان کے لیے ہلاکت و تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ. خدا را اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو اچھا سکھائیں، ان کو اچھا پڑھائیں، ان کی اچھی تربیت، ان کی اچھی پرورش کریں، تب جا کر ہمارا معاشرہ ایک مسلم معاشرہ بنے گا. ایک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک اسلام والا اور ایک مسلمانوں والا معاشرہ بنے گا. نہیں تو بگاڑ آپ لوگوں کے سامنے ہے، نتیجہ رزلٹ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہمارے نوجوان کس لائن کے اوپر ہیں، کون سے رستے کے اوپر چل رہے ہیں، کس رستے کو انہوں نے اختیار کر لیا.
دنیا ٹھیک ہے، دنیا کمانا لازمی ہے، ضروری ہے، انسان دنیا کے بغیر نہیں چل سکتا اگر اس کے پاس آج کے دور میں پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، لیکن پڑھائی بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا سبق، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان، علی کل مسلم، یہ نہیں کہا کہ کسی بچے پر، کسی بوڑھے پر، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اب علم کون سا ہے؟ اب ہم لوگ ہر سکول کے آگے جاتے ہیں، کسی کالج کے آگے جاتے ہیں، یہی حدیث لکھی ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ ضروری ہے، وہ بھی آج کے دور میں لازمی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے، وہ دنیا کمانے کا ذریعہ ہے، دنیا حاصل کرنے کا فن ہے، طریقہ ہے۔ علم اگر ہے تو قرآن و حدیث ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو علم کہا جاتا ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قیامت والے دن کسی انسان کو کوئی عذر نہیں چلے گا، لا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان بھی کہے گا کہ آج کے دن مجھے ملامت نہ کرو، میں نے کہا تھا میری بات مانو، میں نے تو تجھے یہ بات کہی تھی، اللہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، اس رستے پر چلو گے تو جنت کا رستہ ہے، اس رستے پر چلو گے تو جہنم کا، شیطان کا رستہ ہے۔ شیطان کو جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب بندے کہیں گے تو شیطان آگے سے جواب دے گا، لا تلومونی ولوموا انفسکم، آج کے دن مجھے ملامت نہ کرو، آج کے دن میرے، ولوموا انفسکم، اپنے گریبانوں کے اندر جان کر دیکھ لو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں آج کے دن تمہیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہوں، وما انتم بمصرخیہ، نہ تم مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہو، جہنم کے اندر جانا ہے۔ شیطان بھی اس دن بھاگ جائے گا، اس کی باتیں مان کر اللہ کو بھول بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول بیٹھے، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے احکامات کو پسے پوش ڈال دیا، دنیا کے سامنے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو برتر کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں نے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو نیچے کر دیا، شیطان کی بات میں آ کر ہم لوگ اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول بیٹھے۔ یود المجرم، آخری بات، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مال کما لو، دولت کما لو، بینک بیلنس، جائیداد کما لو، سب کچھ کر لو، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، قیامت والے دن اللہ رب العالمین کوئی بہانہ نہیں سنے گا، کوئی بھی بہانہ اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں کریں گے، سب راستے اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ جب قیامت والے دن مجرم اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا، اللہ کے سامنے کہے گا، یود المجرم، اللہ فرماتے ہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، دل کے اندر یہ خواہش کرے گا، دل کے اندر یہ سوچے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جہنم کے عذاب کے بدلے اگر اللہ آج مجھ سے میری اولاد لے لے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی، اللہ اگر آج مجھ سے میری بیوی بھی لینا چاہتا ہے تو لے لے جہنم کی آگ سے، اللہ مجھے پناہ دے دے، اگر اللہ آج تو مجھ سے میرے بیٹے لینا چاہتا ہے، میری بیٹیاں لینا چاہتا ہے، میرے والدین، سب کچھ لینا چاہتا ہے، وصاحبتہ وبنی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اللہ کے سامنے اپنے دل کی خواہش رکھے گا کہ اللہ آج مجھ سے میری اولاد لے لے، میرے والدین لے لے، میرا خاندان لے لے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، سونا، جائیداد، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کے اندر، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے آج میں دینے کے لیے تیار ہوں، آج مجھ سے قبول کر لے اس جہنم کے عذاب کے بدلے، ثم ینجی، نجات دے دے جہنم کی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز اس دن کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، کلا، ہرگز اس دن اللہ رب العالمین کوئی عذر قبول نہیں کریں گے۔ اگر نیکیاں کرنی ہیں، اعمال کرنی ہیں تو دنیا کے اندر جا کر کے جائیں، اللہ کے سامنے جا کر سرخرو ہوں، اللہ کے جب بارگاہ میں جائیں تو اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ جب اللہ رب العالمین ہمیں موت دے تو ہمارے پاس کم از کم اتنی نیکیاں ہوں کہ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔
اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں تو یہ امید بھی رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے نکالے۔ اگر ایک سوال، اگر ابھی اسی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے میں اور آپ، اگر ہمیں موت آ جائے تو مجھے جواب دیں کہ ہم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ کے سامنے جانے کے لیے ہم لوگوں کے پاس کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی نیکیاں ہیں جو ہم اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وہ صحابی نبی عبداللہ بن ام مکتوم جن کو کہا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، گھر کے اندر نماز پڑھنی ہے، میں نبی نہ ہوں۔ 6-7 عذر انہوں نے پیش کیے، مجھے رسط کی طرف چلانے والا کوئی نہیں ہے، میرا رستہ خطرناک ہے، وہاں درندے ہیں، طرح طرح کے انہوں نے 6-7 عذر پیش کیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، گھر کے اندر نماز پڑھ لے، گھر کے اندر تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر جب تھوڑا سا دور گیا، پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ بن ام مکتوم کو واپس بلا کر لے آؤ۔ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آپ نے پوچھا کہ عبداللہ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اذان کی آواز تیرے کانوں میں جاتی ہے؟ عبداللہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نماز مسجد میں آ کر ادا کرنی ہے، گھر کے اندر ادا نہیں کرنی۔ وہ نبینے صحابی جن کو مسجد کے پاس لے آنے والا کوئی نہیں، چلانے والا کوئی نہیں، خطرناک راستہ، کانٹے دار راستہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ میں اور آپ دن کے اندر 5 مرتبہ اپنے محلے کی 3-4 مسجدوں سے اذان کی آواز سن کر پھر بھی اللہ کے در پر نہ آئیں تو میرا تمہارا انجام کیا ہو؟ اللہ کے سامنے کون سا عذر جا کر پیش کریں گے؟ کیا بات اللہ کے سامنے رکھیں گے کہ کیوں نہیں نماز پڑھی، کیوں نہیں اللہ کی بات مانی؟ ایک بھینس کو دیکھ لیں، ایک کتے کو دیکھ لیں نا، اگر ایک انسان ایک کتا پالتا ہے، ایک بھینس پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، 2-3 دن ایک کتے کو اگر انسان دودھ ڈالتا ہے تو تیسرے چوتھے دن جب کتے کو بلاتا ہے تو کتا دم ہلا کر اس انسان کے پاس آتا ہے کہ اس نے مجھے دودھ ڈالا تھا، اس نے مجھے جو ہے چارہ دیا تھا، اس نے مجھے خوراک دی تھی۔ جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو، اگر مالک کی آواز سنتا ہے تو فوراً آتا ہے۔ پھر ایک میں اور آپ ہی ہیں، دن میں 5 مرتبہ اپنے مالک کا ہر ٹائم اللہ کی رب العالمین کے دیا ہوا رزق استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی زمین پر ہم لوگوں نے اپنے مکان بنا کر اس کے اندر ہم لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر پی کر استعمال کر کے اللہ کے در سے اگر دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز سن کر ہم لوگ اللہ کے در پر نہیں آتے، اپنے مالک کی بات کو نہیں مانتے، پھر میرا اور آپ کا مقام ایک کتے سے بھی بدتر ہوگا۔ ہم لوگ ایک کتے سے بھی نچلے درجے کے ہو گئے، ہماری حیثیت اللہ کی نگاہ میں اس کتے سے بھی کمتر ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے مالک کا کھایا، اس کا پیا، اس نے اس کو جو ہے خوراک دی، جہاں بھی تھا مالک نے جب بلایا فوراً در پر آ گیا۔ میں اور آپ اللہ کی اذان کی آواز سن کر، ندا سن کر اگر اللہ کے در پر نہ آئے تو پھر کل انعام بل ہم ازل، اللہ فرماتے کہ جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی کم تر، جانوروں سے بھی گھٹیا انسان۔ دیکھیں ہم لوگ کس مقام پر کھڑے۔ خدا را اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح پرورش کریں، ان کو نمازی، ان کو اخلاقی، ان کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کا بھی جو ہے کردار، اپنے آپ کا اخلاق اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی باتوں کی پیروی کریں، آپ کی باتوں کو مانیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اپنی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم لوگوں پر اپنے خاص رحمت و کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔